الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ العظیم۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، امت کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ میرے واجب القدر حضرات، محترم سامعین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہر طرف کفر کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ظلمت کے گھٹاٹوپ اندھیروں سے عرب کی دھرتی سیاہ ہو چکی تھی۔ ایک الہ کو چھوڑ کر سینکڑوں معبودان باطلہ کی پرستش کی جاتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سال ہا سال تک لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ بچیوں کو زندہ درغور کیا جاتا تھا۔ عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا۔ ہر ظالم جابر فرعون نمرود کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ توحید نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی۔ ہر قبیلے، ہر بستی، ہر محلے والوں نے اپنا الگ الگ معبود گڑھا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ بیت اللہ شریف میں بھی مشرکین مکہ نے 360 سے زائد بت کھڑے کیے ہوئے تھے۔ ضلالت و گمراہی انسانیت کا مقدر بن چکی تھی۔ اسی اثنا میں جب میرے اور آپ کے بلکہ تمام مخلوقات کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا میں قدم رکھا تو ظلمت کی اندھیری راتیں ختم ہو گئیں۔ میرے نبی کے آنے کی وجہ سے پورا جہان، پورا عالم روشن ہو گیا۔ دنیا کائنات کا یہ سارا نظام میرے نبی کے آنے کی وجہ سے بنایا اور سجایا گیا۔ اگر میرے نبی نے آنا نہ ہوتا تو دنیا کائنات کا یہ سارا نظام بنایا اور سجایا نہ جاتا۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے، اگر میرے نبی نے آنا نہ ہوتا تو صدیق کو صداقت نہ ملتی، فاروق کو عدالت نہ ملتی، عثمان کو سخاوت نہ ملتی، حیدر کو شجاعت نہ ملتی۔ صدیق کو صداقت ملی تو میرے نبی کی وجہ سے، فاروق کو عدالت ملی تو میرے نبی کی وجہ سے، عثمان کو سخاوت ملی تو میرے نبی کی وجہ سے، حیدر کو شجاعت ملی تو میرے نبی کی وجہ سے، حمزہ کو سید الشہداء کا لقب ملا تو میرے نبی کی وجہ سے، امیر معاویہ کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا تو میرے نبی کی وجہ سے، امی عائشہ کو صدیقہ کائنات ہونے کا شرف حاصل ہوا تو میرے نبی کی وجہ سے، صحابہ کو رہبریت کا مرتبہ ملا تو میرے نبی کی وجہ سے۔ سامعین محترم، میرا یہ عقیدہ ہے جو میرے بڑوں سے مجھے ملا ہے کہ پوری دھرتی کی 7 زمینوں کو جمع کر دیا جائے، 7 آسمانوں کو جمع کر دیا جائے، ہوا، فضا، خلا، نباتات، جمادات، چرند پرند، انسان، حیوان، نوری ناری، شمس و قمر، حجر و شجر، پوری دھرتی کے 18,000 مخلوقات کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور نظر، سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے سرکار جب آمینہ کی گود اطہر میں تشریف لاتے ہیں تو آمینہ سوچ و فکر کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس کو چومتے، آج عبداللہ ہوتے تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے، آج عبداللہ ہوتے تو اس کی انگلی پکڑ کر بیت اللہ کا طواف کرتے۔ تو رب کائنات کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ رب فرماتا ہے، اے آمینہ، تو اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں اتنا فکر مند کیوں ہوتی ہے؟ اگر اس کا باپ نہیں جو اسے دیکھ کر خوش ہو تو کیا ہوا، میں ہوں نا جو اسے دیکھ کر خوش ہوں گا۔ اے آمینہ، اگر اس کی رخساروں کو چومنے والا کوئی نہیں تو میں اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دوں گا۔ اے آمینہ، اگر
تیرے بیٹے کا سیر کو دل کرے گا تو میں عرش بری کو سیرگاہ بنا دوں گا۔ اے آمینہ میں تیرے بیٹے کو درختوں سے سلامی دلوا دوں گا۔ اے آمینہ میں تیرے بیٹے کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری کرا دوں گا۔ اے آمینہ اگر تیرا بیٹا سوار ہونا چاہے گا تو میں صدیق کے کندھوں پہ بٹھا دوں گا۔ اے آمینہ اگر تیرا بیٹا امامت چاہے گا تو میں تمام انبیاء کا امام بنا دوں گا۔ اگر تیرا بیٹا شادی کرنا چاہے گا تو میں صدیق کی بیٹی عائشہ سے شادی کرا دوں گا۔ اے آمینہ اگر یہ بیٹا تیرا ہے تو محبوب میرا ہے، لخت جگر تیرا ہے تو صاحب کوثر میرا ہے، نور نظر تیرا ہے تو خیر البشر میرا ہے۔ تو اسے اپنا لال کہے گی تو میں اسے اپنا صاحب کمال کہوں گا۔ تو اسے خوبصورت کہے گی میں اسے والضحیٰ کہوں گا۔ تو اسے حسین زلفوں والا کہے گی تو میں اسے واللیل کہوں گا۔ سامعین محترم، میں اپنے نبی کی سیرت کے کس کس پہلو کو بیان کروں؟ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو تورات بیان کرے، جس کو زبور بیان کرے، جس کو انجیل بیان کرے، جس کو قرآن مجید کے سپارے بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حوریں جنت میں بیان کرتی ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو صدیق، عمر، عثمان و علی بیان کر گئے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو شیخ الہند بیان کر گئے۔ شیخ الہند جنت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر تو اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سامعین محترم، دنیاوی قانون یہ ہے کہ استاد جس قدر قابل ہوتا ہے شاگرد میں بھی اسی قابلیت کے آثار عیاں ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے مسند تدریس پہ بیٹھ کر آج سے 14 صدیاں قبل جو درس دیا ہے، جدید دنیا اس درس کو تجربات اور تجزیات سے ثابت کر رہی ہے۔ سامعین محترم، ذرا غور کرنا کہ میرے نبی کو امی کہا گیا۔ امی کا مطلب تو ان پڑھ ہوتا ہے، امی کا مطلب تو انجان ہوتا ہے، امی کا مطلب تو ناواقف ہوتا ہے۔ نہیں، بلکہ نہیں، یہ مطلب تو تیری اور میری فہم ناقص کے مطابق ہے، یہ مطلب تو لغت کے قواعد کی روح سے ہے۔ ذرا غور کرنا میرے رب کی حکمت پر کہ رب کیا فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ امی میں جو الف ہے، الف سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور امی میں جو میم ہے، میم سے مراد مسیح علیہ السلام ہے، اور امی میں جو یا ہے یہ یا نسبت کی ہے جو میرے نبی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدم سے لے کر مسیح تک تمام انبیاء کے علم و کمالات کا مجموعہ میرے نبی ہیں۔ اب آپ کو یہ بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی کہ دعوت نوح کا علم میرے نبی کے پاس ہے، فطرت اسماعیل کا علم میرے نبی کے پاس ہے، لاہن داؤدی کا علم میرے نبی کے پاس ہے، بادشاہت سلیمانی کا علم میرے نبی کے پاس ہے، وقار الیاس کا علم میرے نبی کے پاس ہے، دعائے یونس کا علم میرے نبی کے پاس ہے، صبر ایوب کا علم میرے نبی کے پاس ہے، امید یعقوب کا علم میرے نبی کے پاس ہے، تقوی ہود کا علم میرے نبی کے پاس ہے، صالحیت صالح کا علم میرے نبی کے پاس ہے، عظمت شیس کا علم میرے نبی کے پاس ہے، امامت ہارون کا علم میرے نبی کے پاس ہے، جلال موسیٰ کا علم میرے نبی کے پاس ہے، کمال عیسیٰ کا علم میرے نبی کے پاس ہے۔ میرا نبی جب صدیق کا معلم بنتا ہے تو اسے صداقت کی عظیم بلندیوں پہ فائز کر دیتا ہے، اور میرا نبی جب فاروق کا معلم بنتا ہے تو اسے عدل کا امام بنا دیتا ہے، میرا نبی جب عثمان کا معلم بنتا ہے تو اسے حیا کی مثال بنا دیتا ہے، میرا نبی جب حیدر کا معلم بنتا ہے تو اسے جرت کی داستاں بنا دیتا ہے، ارے جب میرا نبی معاویہ کا معلم بنتا ہے تو اسے کاتب وحی بنا دیتا ہے، اسے جرت کی داستاں بنا دیتا ہے، ارے میرا نبی جب طلحہ کا معلم بنتا ہے تو اسے جنت 60,000 پر فاتح بنا دیتا ہے، ابو عبیدہ کا معلم بنتا ہے تو اسے فاتح شام بنا دیتا ہے، بلال حبشی کا معلم بنتا ہے تو مؤذن رسول بنا دیتا ہے۔ آؤ اب ذرا یہ پتہ لگاتے ہیں کہ اس نبی امی کی درسگاہ میں داخلے کا معیار کیا ہے۔ دنیا کی یونیورسٹیز اور کالجوں میں تو کالے گورے کی قید ہوتی ہے، امیر غریب کی قید ہوتی ہے، چھوٹے بڑے کی قید ہوتی ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی کی درسگاہ پہ کہ اس میں تو امیر اور غریب ہے، اس میں امیر اور غریب بھی ہے، اس میں چھوٹا اور بڑا بھی ہے، اس میں کالا اور گورا بھی ہے۔ تو انہی حالات کو دیکھ کر شاعر نے کیا خوب کہا، معلم بنا کر کے بھیجا ہے تجھ کو، مدرس بنا کر کے بھیجا ہے تجھ کو، جو بھیجا ہے تجھ کو تو مقصد یہی ہے، کسی اور میں اتنی سکت کہاں تھی، وما علینا الا البلاغ المبین۔